تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل پارٹیاں خصوص خان کی پارٹی انصاف اور دوسرے دوست ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. اب آپ کو ہمیشہ تنگ کیا جائے گا روزانہ چونکہ پاکستان ایک خطرناک بحران میں مبتلا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں نہ کسی جرنیل سے دشمنی ہے، نہ ہمیں کسی شہباز سے دشمنی ہے، نہ ہمیں کسی پارٹی کے لیڈر سے دشمنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ 25 کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ یہ ہے. 25 کروڑ انسانوں کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں پالیسیاں بنے اور یہاں وہ لوگ آئیں جو صحیح طور پہ منتخب ہوں. ہم سے بہت زیادہ بڑے بڑے پیر، بہت بڑے سردار، بہت بڑے نواب وہ اس چیمبر میں نہیں گھس سکتے کیونکہ انہیں عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم سے بڑے بڑے لوگ سردار افریقیوں کے بڑے لوگ ہوں گے، پشاور کے بڑے لوگ ہوں گے، سوابی کے بڑے لوگ ہوں گے، سندھ میں بلوچوں میں پنجابیوں میں نہ یہاں کوئی سردار گھس سکتا ہے، نہ یہاں کوئی جرنیل گھس سکتا ہے سیدھے راستے پہ، نہ یہاں کوئی اور سرمایہ دار گھس سکتا ہے. اس چیمبر میں وہ آدمی جاتا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. پھر وہ بیٹھ کے اپنا اسپیکر چنتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے اپنا وزیر اعظم چنتے ہیں. اسپیکر بھی ہم ایکول ہوتا ہے، ہمارے طرح ایک ممبر ہے. یہ آدمی اسپیکر ہو سکتا ہے، یہ آدمی اسپیکر رہا ہے، کل کی ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھی اسپیکر ہو. اسپیکر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، وہ اس ہاؤس کا تقدس رکھتا ہے. لیکن میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا یہ حوالدار اسپیکر ہدایات کہیں اور سے لیتا ہے. اگر ابھی اس کو آپ ترقی دیتے ہیں میں تو اسے ڈیموٹ کروں گا صوبیدار کی لیول پہ. کروڑوں انسانوں کے پارلیمنٹ ہمارے آئین پہ حملہ ہے. پاکستان کے تمام عورتوں، تمام بچوں، تمام مسلک کے مذہبی لوگوں، تمام سیاسی پارٹیوں لوگوں سے ہماری اپیل ہے، وہ جس پارٹی میں بھی ہے، جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور ساری پالیسیاں یہاں بنے. فلسطینیوں کا ایک قتل ہم نے کیا پہلے مین تاکسی کا، جب شاہ حسین زندہ تھے ہم نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اب ہماری افواج ایک ایسے معاہدے میں جا رہی ہیں جن میں اہم ترین معاہدہ وہ یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا. ابھی ہم حماس کو گولیاں ماریں گے. کس کے لیے؟ نتنیاہو کے لیے. کس کے لیے؟ امریکن باداروں، امریکنوں کے لیے. میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستان کے لوگوں سے، ہم نے نکلنا ہوگا. غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے. خیبر سے لے کر باچور تک انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بچوں کو، عورتوں پہ ڈرون مارے جا رہے ہیں اور ان کا نمائندہ جب بولتا ہے حوالدار اسپیکر بولنے نہیں دیتا. یہ ملک خدا نخواستہ ہم نے ہمت نہ کی، ہم سڑکوں پہ نہ آئے، ہم نے پارلیمان میں شور نہ مچایا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تاریخ کا یہ حکم ہے، ہم نے غیر آئینی حکمرانوں، غیر جمہوری حکمرانوں، ان حکمرانوں کے خلاف، یعنی اندازہ لگائیں ساری پارلیمنٹ ایک طرف، 2 آدمیوں کو تعداد میں مرگ بھی استثناء کسی پیغمبر کو نہیں ملا. استثناء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کو استثناء نہیں ملا. یہاں یار لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور اسپیکر کہتا ہے میں اسپیکر ہوں، میں اسمبلی چلا رہا ہوں. ہم ایسے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم نے روکا ہے، ہم نے سندھی بھائیوں کو روکا ہے، ہم نے بلوچ بھائیوں کو روکا ہے، ہم نے پشتون میں بعض لوگوں کو روکا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین کیا، نئے آئین اسمبلی کا مطالبہ کرو، نئے آئین کے بنانے کا مطالبہ کرو، آگ لگاؤ اس پارلیمنٹ میں. یہ شریف آدمی روزانہ اوپر سے دھمکیاں دے رہے. میں نہیں تھا، تم نے ڈپٹی اسپیکر کے سامنے کیا ورنہ میں کچھ کرنے والا کیا کرو گے؟ لکھ دو، ہمیں سب کو نکال دو 6 مہینے کے لیے اسمبلی سے. تم گھر سے نہیں نکل سکو گے، تم گھر سے نہیں نکل سکو گے، تم اس پارلیمنٹ میں نہیں نکل سکو گے. مذاق بنایا. ہمارا حق ہوگا، دھمکیاں دیں گے، اقبال کو وہاں بھیج دو، فلانے کو نکال دو. ہم غیر جمہوری بات نہیں کرتے. جو بھی آئین پہ حملہ ہوگا، اگر وہ جرنیل ہے مرد آباد. جو بھی آئین پہ حملہ اگر ہوگا، اگر وہ ملا ہے مرد آباد.
اگر وہ کوئی خان ہے, اگر میرا باپ ہے, اگر کوئی بھی جو آئین پہ حملہ ہوگا تو اس پارلیمنٹ کے اختیار پہ حملہ ہوگا, ہم اس کے خلاف سسر پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے. یہ حکم قرآن کا ہے, یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہترین جہاز جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم کلمہ حق کہیں گے. کوئی ہمیں مارتا ہے زندہ باد, کوئی ہمیں جیلوں میں ڈالتا ہے زندہ باد. وزیر اعلیٰ صاحبان بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھتے ہیں, سینٹ کے ممبران بیٹھتے ہیں, عمران سے کوئی ملاقات نہیں کر. خیر کیا ہوا ہے, کیا کیا عمران خان نے؟ تم نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا, تم اسے اس کے گیت گاتے تھے, تم نے یہاں پارلیمنٹ میں اس کو وزیر اعظم بنایا, پاکستان کے سارے سیکرٹ اس کے حوالے کر دی. اب وہ بس فلسطین گراٹا ہو گیا. ایسا نہیں چلے گا. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کے ساتھ عزیز. ابھی تماشے ہو رہے ہیں, صوبے توڑے جائیں گے, صوبے توڑے جائیں گے. پنجاب 3 صوبے, خیبر پختونخوا 5 صوبے, فلانا 4 صوبے. 70-78 سال کی جو کچھ جمہوری ہم لوگوں نے آزادیاں لی تھیں, وہ آزادیاں انہوں نے چھین لی ہیں. مرد آباد زندہ باد پہ گولیاں مارتے. ہم نے غلطی کی. کل دن گزرا, کل یہاں کیا آسمان گرا تھا, یہاں بچے آئے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ اس قتل کی FIR شہباز شریف, نقوی اور پولیس اور ملٹری کے جو کمانڈنٹ ہیں وہ ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, الیکٹڈ وزیر اعلیٰ, جیل کے سامنے کسی کے کان پہ جوتا پھینک تھی. آپ وہ دن دیکھیں گے جب یہ بپرے ہوئے عوامان, یہ بپرے غریب لوگ, یہ کسان, یہ مزدور, یہ روٹی کے لیے نانا انسان, جب یہ نکلیں گے سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے, آپ کو پھر چٹھی کا دودھ یاد آ جائے گا. میرے ساتھ خان صاحب